فلسطینیوں کی مسلسل ہو رہی خونریزی کے درمیان ناروے، اسپین اور آئرلینڈ کی جانب سے فلسطین کو ایک آزاد ملک کے طور پر تسلیم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس کا اسلامک تعاون کونسل نے خیر مقدم کرنا ضروری سمجھا۔ عالمی ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ ناروے کے وزیر اعظم نے یہ اعلان کیا ہے کہ ان کا ملک 28 مئی کو فلسطین کو ایک آزاد ملک کے طور پر تسلیم کرے گا۔ ایسی بھی خبر ہے کہ ناروے کے ساتھ ہی آئرلینڈ اور اسپین کی جانب سے بھی فلسطین کو بطور آزاد ملک ایک شناخت مل جائے گی۔ یورپ سے آنے والی یہ خبر اگر اسرائیل کو بے چین اور چراغپا کر رہی ہے تو دوسری جانب اہل فلسطین کے لیے اسے ایک اچھی اطلاع اور ان کے مستقبل کے حوالے سے بہتر امیدوں اور توقعات کا آئینہ دار بھی تصور کیا جا رہا ہے۔ اس فیصلے کا فلسطین پر کیا مثبت اثر پڑے گا یہ تو بعد میں پتہ چل سکے گا، لیکن فوری طور پر اسرائیل کی ان ممالک سے برہمی عیاں ہو گئی ہے۔ BBC کی رپورٹ ہمیں بتاتی ہے کہ اسرائیل نے آئرلینڈ اور ناروے سے اپنے سفارتکار واپس بلا لیے ہیں۔ ناروے کے وزیر اعظم کا بہرحال یہ کہنا ہے کہ غزہ میں جاری خونریزی نے بالکل یہ واضح کر دیا ہے کہ امن و استحکام قائم کرنے کے لیے فلسطین کے قضیے کو سلجھانا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ناروے کے ذریعے فلسطین کو ایک آزاد ملک کے طور پر تسلیم کرنے کا فیصلہ ہے۔ اسرائیل کی جانب سے ناروے اور اس کے ہم خیال مملکتوں کے تئیں ناراضگی کا اظہار یا سفارتکاروں کی واپسی کا قدم ایک فطری رد عمل جس سے کم کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ فلسطین کی موجودہ صورتحال پر نگاہ رکھنے والے ماہرین کا موقف ہے کہ ناروے کے اس قدم سے اسرائیلی جارحیت اور خونریزی میں یوں تو کوئی کمی نہیں آئے گی، البتہ اتنی بات تو طے ہے کہ اسرائیل کے تعلق سے عالمی سطح پر مختلف ممالک کے نظریے میں تبدیلی کی توقع اس سے ضرور پیدا ہوگی، اور یوں ممکن ہے کہ آگے چل کر یہ صورتحال فلسطینیوں کے حق میں مفید بن جائے۔ ایسے تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ اہل مغرب کی بالعموم اور امریکہ کی بالخصوص اسرائیل نوازی بہت زیادہ عرصے تک برقرار رہے گی۔ اس بات کی امید نہیں کی جاتی۔ ایسے لوگوں کے ذریعے امریکی رائے عامہ کے مزاج میں آنے والی تبدیلی کو بطور مثال نشان زد کیا جا رہا ہے۔ یہ موقف پورے طور پر درست قرار نہیں پا سکتا، کیونکہ اہل مغرب کے نظریہ مزاج کو سمجھنا آسان بھی نہیں ہے، بالخصوص امریکہ اور وہاں کے حکمرانوں کو جو بظاہر انسانی حقوق کے تحفظ کے معاملے میں اپنی دو رخی یا دوغلی پالیسی کے ذریعے دنیا بھر کے مسلمانوں کو بالعموم اور فلسطینیوں کو بالخصوص اذیت ہی نہیں پہنچا رہے ہیں بلکہ عالمی سطح پر اپنا وقار کھو بھی رہے ہیں۔ یہاں یہ تذکرہ بھی ضروری ہے کہ عالمی عدالت کے ذریعے فلسطینیوں کی نسل کشی کے معاملے میں جب اسرائیلی وزیر اعظم اور دیگر یہودی قائدین کے خلاف وارنٹ جاری کرنے کی بات تذکرے میں آئی تو یہی امریکہ ہے جو موقع گنوائے بغیر نیتنیاہو ان کے جنونی جنگی کے ساتھ کھڑا دکھائی دینے لگ گیا۔ خود امریکہ سے جو بائیڈن کا موقف جو اس حوالے سے سامنے آیا ہے وہ امریکہ کی اندھی اسرائیلی نوازی کو عیاں کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب امریکہ اور اس کی ہم خیال مملکتوں نے اسرائیل پرستی کا بے شرمی کے ساتھ مظاہرہ کرنا ضروری سمجھا، لیکن امریکہ سمیت مغربی ممالک کے عوام کا نظریہ وہاں کی حکومتوں سے مختلف ہو سکتا ہے اور ہے بھی، جس کا نمونہ ہم دنیا بھر میں فلسطینیوں کے حق میں اٹھنے والی صداؤں کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ ناروے، اسپین اور آئرلینڈ کی جانب سے فلسطینیوں کے حق میں بڑھائے جانے والے قدم کو امریکہ اس کے حمایتی ممالک کس انداز میں دیکھتے ہیں یہ آگے چل کر ان کے رد عمل سے یقیناً ظاہر ہوگا۔ اس لیے سردست اس فیصلے سے کوئی بڑا انقلاب آ جائے گا یا اسرائیل کا بہت کچھ بگڑ جائے گا ایسا نہیں کہا جا سکتا ہے۔ NDA تیسری بار حکومت سازی کو تیار، راجناتھ سنگھ کا دعویٰ۔ بنگلہ دیشی ممبر پارلیمنٹ کے قتل معاملے میں ایک مشتبہ شخص گرفتار۔ آئین کو بچانا ہے تو BJP کا کریں صفایا، اکھلیش یادو۔ مذہب کی بنیاد پر ریزرویشن قبول نہیں، امت شاہ۔ کولمبین صدر کا فلسطین میں سفارت خانہ کھولنے کا حکم۔ برطانیہ میں قبل از وقت عام انتخابات منعقد ہوں گے، پارلیمنٹ کو تحلیل کرنے کی درخواست شاہ نے قبول کر لی۔ وزیر اعظم نے قوم سے خطاب میں بتایا کہ آئندہ 4 جولائی کو ہوگی پولنگ۔ یورپی ممالک کے فلسطین کو تسلیم کرنے پر اسرائیل میں کوہرام۔ اسرائیل کے تازہ حملے میں 17 فلسطینی جاں بحق۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے پولیس چیف کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ابراہیم رئیسی کی تدفین میں شرکت کے لیے سعودی وزیر خارجہ کی ایران آمد۔
عرب لیگ کا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے پر زور۔ NDA تیسری بار حکومت سازی کے لیے تیار، مرکزی وزیر راجناتھ سنگھ کا دعویٰ۔ BRS 4 جون کے بعد ختم ہو جائے گی، کانگریس کا دعویٰ۔ انڈیا اتحاد کے جیتنے کی صورت میں وزیر اعظم بننے کا کوئی ارادہ نہیں، کیجریوال۔ مودی حکومت اور BJP کی پالیسیوں سے تنگ عوام کا تبدیلی کا ارادہ، رابڑی دیوی۔ اور ناگپور کی جگہ ممبئی سے حج پر روانہ ہونے والے عازمین مشکلوں سے دوچار۔ موسمیاتی تبدیلیاں، پاکستان سمیت درجنوں ممالک کے لیے $5 ارب اضافی فنڈز۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان سمیت درجنوں ممالک میں ماحولیاتی اور موسمیاتی تبدیلیوں سے نپٹنے کے لیے گرانٹ کی فراہمی کے لیے $5 ارب کے اضافی فنڈ کی منظوری دے دی۔ صدر ایشیائی ترقیاتی بینک کا کہنا ہے کہ متاثرہ ممالک کے لیے فنڈ کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے۔ فلسطین میں اسرائیلی بربریت سے دنیا کا امن خطرے میں پڑ گیا، ضیاء عباس۔ پنجاب حکومت متنازع حقیق عزت بل 2024 واپس لے، حافظ نعیم۔ امارات سے $10 ارب سرمایہ کاری، شیخ محمد بن زاید ال نہیان کی شہباز شریف کو ملاقات میں یقین دہانی۔ وزیر اعظم نے گلگت بلتستان کے مسائل کے حل کے لیے کمیٹی تشکیل دی۔ کمیٹی بجلی بحران، ہائیڈل، منافی اور مالی معاملات پر 1 ماہ میں وزیر اعظم کو سفارشات پیش کریں۔ رفح اسرائیلی ٹینکوں اور فوج کی پرہجوم ضلع کی طرف پیش قدمی۔ درپیش چیلنجز کے خاتمے کے لیے پاکستان اور چین کے حکام تفصیلی گفتگو کریں گے، احسن اقبال۔